اللہ تعالیٰ کو اس شہزادہ حسین سے کتنی محبت ہے، امام حسن اور امام حسین سے کس قدر محبت ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہا نے مولا علی نے باہم مشورہ کیا، نبی پاک نے پوچھا کہ نام کیا رکھا ہے، تو پتہ چلا نام حرب رکھا ہے۔ نام کیا رکھا ہے؟ حرب رکھا ہے، حرب۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہوئے، جبریل امین آئے، آپ نے فرمایا لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں نام حسین رکھوں، مجھے اللہ نے حکم دیا کہ نام کیا رکھوں، میں نام حسین رکھوں۔ تو احباب یہ جو نام بدلا جا رہا ہے، پہلا نام قبول نہیں کیا گیا، پہلا نام برقرار نہیں رکھا گیا۔ اب آپ کسی بھی عالم دین سے کہیں کہ آپ کو پوری تاریخ کھنگال دے، ورق الٹ دے پوری تاریخ کا، ساری کائنات میں آج تک جو لکھا گیا ہے ایک ایک لفظ پڑھ مارے، واللہ با خدا آپ کو دنیا میں کوئی ایسا بچہ نظر نہیں آئے گا جس کا نام بھی اللہ اپنی مرضی سے عطا فرما رہا ہو۔ وہ یا پھر امام حسن نظر آئیں گے یا امام حسین نظر آئیں گے، ایسا اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بخت فقط میرے مصطفیٰ کے شہزادوں کے ہیں، یہ عظمت فقط آپ کے اور میرے رسول کے بیٹوں کی عظمت ہے، یہ اور کسی کی عظمت نہیں ہے کہ ان کا نام اللہ بدل دے۔ اللہ پاک فرمایا کہ نہیں یہ نام رکھنا، یہ نام رکھنا ہے۔ اب لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حسن اور حسین یہ دونوں نام پہلے تو ہم نے کبھی نہیں سنے، تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ نام میں نے اپنے نور کے پردوں میں رکھے ہوئے تھے اور ان کے لیے رکھے تھے کہ یہ دنیا میں آئیں گے تو کائنات کو بتایا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان کے ہی نام رکھے ہیں، ایک کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے، دوسرے کا حسین رکھا ہے۔ یہ جو اللہ نام بدل رہا ہے اور یہ جو اللہ نام رکھ رہا ہے، اس سے بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے کہ اس گھر کا مقام کیا ہے تو پھر اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سادہ سے سادہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اور کوئی ایسا ویڑا نہیں ہے کہ جس میں شہزادہ پیدا ہو اور اللہ جبریل کو کہے کہ جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو مبارکباد بھی پیش کرو اور نام بھی لکھ کے دیا، یہ نام بھی لے جاؤ۔ فرمایا یہ نام اللہ نے اس کا رکھا، یہ نام اللہ نے رکھا ہے۔ اور پھر میرے محبوب کریم سرکار نے اذان دی، شہزادہ حسین کے کان میں اذان کس نے دی؟ آپ کے اور میرے رسول پاک نے اذان دی۔ اچھا نبی پاک تو اذان نہیں دیتے تھے، کبھی حضرت بلال سے کہتے ہیں تو کبھی کسی اور صحابی سے، اذانیں تو صحابہ سے دلواتے ہیں۔ آپ مسجد میں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذان نہیں ارشاد فرما رہے، آپ کی عادت مبارک نہیں ہے کہ آپ روٹین میں کوئی اذان دیتے ہوں، مسجد میں کسی نے سنا ہو کہ میرے محبوب فجر کی، زور، مغرب، عشاء کی کوئی اذان دیتے ہیں، نہیں اذان دیتے احباب گرامی۔ مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے، فرمایا محبوب اس کے کان میں اس کی توحید کا اعلان بھی تیری زبان سے ٹکرانا چاہیے، اللہ کی توحید کا اعلان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی کبریائی کا اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میری وحدانیت کا اعلان تیری زبان سے ٹکرائے۔ پہلی آواز جو حسین کے کانوں میں جائے وہ تیری آواز جائے، تاکہ یہ توحید کا وہ کارنامہ کر کے دکھائے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ بھئی بات سمجھ گئے آپ؟ یہ خاص حکم تھا اللہ کی بارگاہ سے کہ اذان بھی خود دی جائے تاکہ وہ جو توحید و رسالت کا اعلان ہے وہ میرے مصطفیٰ کی پاک زبان سے سنایا جائے۔ اور میرے محبوب نے پکڑا، دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی اور کہا کہ نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ تو احباب گرامی ایسی نماز کا اعلان کیا
کہ کائنات کی آسمان کی آنکھ نے، زمین کے ان سوتوں نے پھر حسین پاک کو کبھی کھڑا دیکھا ہے، کبھی سجدے میں دیکھا ہے۔ ایسی اذان کی آواز آئی میرے آقا حسین لجپال کے کانوں میں، دنیا سے جا رہے ہیں تو تب بھی نماز میں جا رہے ہیں، اور اگر اپنے دل کو بہلا رہے ہیں تو مصطفیٰ کریم نماز میں ہے تب بھی نماز میں دل کو بہلا رہے ہیں۔ تو احباب گرامی، یہ حضرت امام حسین لجپال کی عظمت ہے، اور کسی کے نصیب میں یہ عظمت نہیں آئی۔ یہ عظمت فقط میرے آقا حسین کی ہے کہ اللہ کے حکم سے اذان بھی دلوائی گئی، اور پھر وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس زبان کے بارے میں حکم ہوا کہ یہ زبان میرے حسین کے منہ میں رکھ دو، اور پھر اعلان کر دو حسین منی وانا من الحسین، تاکہ جب حسین بولے تو پتہ چلے یہ زبان بھی مصطفیٰ کی بول رہا، یہ زبان بھی مصطفیٰ کی بول رہا ہے۔ یہ جو میرے محبوب نے زبانی ان کے منہ میں رکھ دی ہے تو کائنات کو بتا دیا کہ یہ جو دہن ہے نا حسین کا، اس میں تمہیں دیکھنے میں زبان حسین کی معلوم ہوتی ہے، حقیقت میں یہ زبان میرے مصطفیٰ کی، حقیقت میں یہ زبان کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو احباب گرامی، یہ وہی زبان ہے جس سے وحی الہی کا اعلان ہوتا ہے، اور وہ حسین پاک کے منہ میں رکھ دی گئی، حسین پاک کے منہ میں رکھ دی گئی، اور کائنات والوں کو بتا دیا گیا کہ یہ راز ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس میں جتنا بھی کمال ہے، اب یہ جو بھی بولے گا وہ مصطفیٰ کا بول ہوگا، وہ اس کا بول نہیں ہوگا۔ یہ پروگرام دے دیا گیا آغاز میں، عظمت حسین پاک کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں، یہ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالی علیہ کا فیض ہے جو آپ سماعت کر رہے ہیں، یہ وہاں سے فیض ملتا ہے۔ اگر کوئی ان کی گداگری کرے تو احباب گرامی وہاں سے ہی سب کو خیر ملتی ہے۔ تو میرے محبوب نے زبان ہی ادھر رکھ دی، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو لعاب مبارک ہے وہ بھی زندگی بخشتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کا لعاب بھی زندگی بخش ہے۔ آپ کا لعاب کیا ہے؟ زندگی بخش ہے، جو دلوں کے تاریکیوں کو دھو ڈالتا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ، تو سنا ہے تو رپیٹ کر لیں، جنہوں نے نہیں سنا وہ سماعت کر لیں، کہ میرے نبی کریم سرکار کھانا کھا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مدینہ طیبہ کی ایک ایسی لڑکی آتی ہے کہ اس کی شہرت اچھی نہیں، حیا کے بارے میں وہ حیا والی نہیں تھی، اس کی شہرت آبادی میں ٹھیک نہیں تھی، وہ بڑی منہ پھٹ بھی تھی، منہ پھٹ تھی، بدتمیز تھی۔ آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، پاس بیٹھ گئی، آ کے آقا کریم کی بارگاہ میں آ گئی، صحابہ بھی تشریف حاضر خدمت ہیں، عرض کرتی ہے میرے محبوب کھانا کھا رہے ہیں کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بیٹا آپ بھی کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں کھانا، جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے وہ کھانا ہے میں نے۔ اب صحابہ کو اس کی قسمت پہ رشک ہونے لگا ہے۔ پہلے تو پریشان تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا بولے گی، بڑی منہ پھٹ ہے اور اس کو حیا نہیں ہے۔ آقا کریم لجپال تھے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ کا حکم تھا کہ سوالی جو بھی مانگے دے۔ اب وہ سوالی بن کے آئی تھی، عرض کیا وہ جو لقمہ آپ کے منہ میں ہے یا رسول اللہ، اس میں آپ کا لعاب شامل ہے یا رسول اللہ، آپ کا تھوک اس میں شامل ہے یا رسول اللہ، وہ لقمہ مجھے عنایت فرما دیں۔ جب آئی ہے تو بے حیا ہے، اب اس نے لقمہ مانگ لیا میرے محبوب سے، اور زندگی میں ایک بار، پہلی اور آخری مرتبہ میرے محبوب نے وہ نکال کے عطا کر دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس لعاب والے لقمے کے اندر جانے کی دیر تھی کہ وہ مدینے کی سب سے حیا والی عورت بن گئی۔
کوئی بات سمجھ گئے ہیں؟ یہ تاثیر یہ زندگی ہے کہ دل مردہ ہو تو ایک مرتبہ کا لعاب دہن مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے، مگر یہاں دل مردہ نہیں ہے، یہاں تو حسین نور کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو پیدا ہی نور کا بچہ ہوا ہے، یہ تو پہلے ہی روشنی والا ہے، تو اب آپ اندازہ کریں کہ جو پہلے نور والا ہے اس کے جسم میں لعاب دہن مصطفیٰ کریم جا رہا، وہاں کی روشنی کا عالم کیا ہوگا، ان کے دل کی زندگی کا مقام عظمت کیا ہوگی کہ جو پہلے ہی نور ہے اس کے جسم میں پھر نور اتارا جا رہا، ان کے جسم میں پھر نور اتارا جا رہا ہے، اور پھر کہا جا رہا ہے یہ نور علی نور ہے، یہ نور علی نور ہے۔ تو احباب گرامی یہ فضیلت بھی کسی کو حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت بھی میرے حسین کے دامن میں موجود ہے۔ آپ سمجھ گئے ہو کہ آپ کس حسین پاک کا ذکر کر رہے ہو؟ اس حسین پاک کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کی یہ عظمتیں ہیں، جن کا یہ مقام و مرتبہ ہے، جن کی عظمت و رفعت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ کون کروا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ تو احباب گرامی اب بھی اگر کوئی نہ سمجھے کہ میرے حسین پاک کا سینہ کتنا روشن ہوگا، ان کا دل کتنا نورانی ہوگا، ان کے دماغ میں کتنا نور ہوگا، ان کا خون کتنا نوری ہوگا، پھر اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ یہ وہی میرے محبوب پاک کا لعاب دہن ہے کہ جو اگر کڑوے اور کھارے کنویں میں ایک مرتبہ ڈال دیا جائے تو مٹھاس شیریں ہو جاتا ہے، اور اس میں برکت اتنی آتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہاں کتنی برکتیں آئی ہوں گی، حسین پاک کا وجود کتنا بابرکت وجود ہے، کتنی برکتوں والا وجود ہے کہ وہاں ایک مرتبہ لعاب دہن نہیں ڈالا، بلکہ میرے محبوب کی عادت مبارک تھی کہ دن میں کئی مرتبہ کبھی حسین پاک کی زبان اپنے منہ میں اور کبھی اپنی زبان حسین پاک کے منہ میں، کبھی ان کی زبان چوستے ہیں اور کبھی اپنی زبان چسواتے ہیں۔ تو احباب گرامی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ میرا حسین کیا ہے۔ کسی کی سمجھ میں تو نہیں آ سکتا، چلو مانا تو جا سکتا ہے نا۔ بھئی آپ کو اللہ سمجھ آتا ہے؟ کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ اللہ کی کسی کو سمجھ ہے؟ نہیں سمجھ ہے، لیکن مانتے تو ہو نا۔ تو احباب گرامی یہ بھی اللہ کے وہ بندے ہیں جن کی سمجھ نہیں آ سکتی، جن کی کبھی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو یہ آقا حسین لاجپال اور حسن لاجپال ہیں کہ جن کے وجود مسعود میں لعاب مصطفیٰ اتارا جاتا رہا اور سرکار کی زبان مبارک چسوائی جاتی رہی، کیونکہ دنیا نے دیکھنا تھا کہ جو حسین بولتا ہے وہ کوئی بھی نہیں بولتا، جو حسین کی بولی ہے وہ کسی اور کی بولی نہیں ہے۔